اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں صاحب عقل کے لیے کافی شہادت نہیں ہے؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے عاد ارم کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جو ستونوں والے کہلاتے تھے؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد، جو ایسے قوی اور متمدن تھے کہ دنیا میں ان سے پہلے ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جو وادی قرا میں پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ وفرعون ذي الأوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا سلوک کیا الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علاقے میں بڑی سرکشی اختیار کی تھی اور بہت زیادہ فساد برپا کر دیا تھا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، آخرکار آپ کے رب نے ان پر سخت عذاب نازل کر دیا، بے شک آپ کا رب تو نافرمان لوگوں کی طاق میں ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اسے عزت اور نعمت دے کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے آزمانے کے لیے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں حالتیں اللہ کی طرف سے آزمائش کے دو مختلف طریقے ہیں۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ نہ تو یتیموں سے عزت کا سلوک کرتے ہو اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وراثت کا سارا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو اور مال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو۔ تمام جائز وارثوں کو ان کا حق نہیں دیتے اور نہ ہی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، یقیناً جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر اور ہموار کر دی جائے گی تو اس وقت آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو اصل حقیقت کی سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اس روز وہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. پھر اس روز اللہ ایسا عذاب دے گا کہ اس جیسا عذاب دینے والا کوئی دوسرا نہ ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية. دوسری طرف ارشاد ہوگا کہ اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پھر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا. وہ شخص جو ہر حال میں اپنے رب سے مطمئن رہا، ہر مصیبت پر صبر کرتا رہا اور ہر نعمت پر شکر ادا کرتا رہا.